کی ذکر شہادت کو سن کر اس پر آنسو بہانا، اس پر رونا، اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ مجھے درد ہوا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، یہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو آپ اتنی پیاری سنتوں سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ وہ بھی ملا کے کہنے پہ، جو آپ کو یہ کہتے ہیں بھئی حسین تو زندہ ہے، تو زندہ کو رونا جائز نہیں ہے۔ بھئی زندہ کو رونا اگر جائز نہیں ہے تو میرے نبی کیوں روتے تھے؟ اب تو حسین شہید ہو گئے نا، ہم تو شہید حسین کو روتے ہیں، لیکن اس وقت حسین شہید بھی نہیں ہوئے تھے، میرے آقا کی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، سینے پہ لپٹے ہوئے تھے، دل کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کندھوں پہ سوار تھے، پھر بھی میرے آقا روتے تھے، چادر میں چھپا چھپا کے روتے تھے، یوں میرے آقا کریم چادر لیا کرتے تھے، اس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر لیتے تھے اوپر ایسے کھول کے نا، آقا کریم کی ایک یمنی چادر تھی، اس طرح آقا کرتے تھے، اس طرح چادر لے کے اندر حسین کو بٹھا لیتے تھے۔ تو جب حضرت ام سلمہ آتی تھی، کوئی بھی میرے نبی کی زوجہ آتی تھی تو آ کر کہتی تھی، آ کر جب چادر اٹھاتی نیچے دیکھتی تو امام حسین، اوپر دیکھتی تو میرے آقا زار و قطار رو رہے ہیں۔ اتنا میرے نبی روتے تھے، اتنا میرے نبی روتے تھے کہ حسین کے کپڑے گیلے ہو جاتے تھے۔ اے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، مجھے یہ تو بتاؤ یہ کیسی محبت ہے کہ میرے نبی ساری زندگی حسین کو روتے رہے لیکن تم رونے والوں پہ پابندیاں لگاتے ہو؟ یہ کیسی محبت ہے بھائی کہ میرے نبی رو رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ 10 محرم کو خوشیاں کرو، غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، سرما لگاؤ، بناؤ سنگار کرو، دعوتیں کرو، اچھے اچھے کھانے پکاؤ، اور پھر اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرو اور بچوں پر رزق کی وسعت کرو، یہ کیسی محبت ہے؟ ام سلمہ فرماتی ہیں 10 محرم کا دن تھا، میں دن کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گئی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور آقا کریم ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پہ مٹی نے پناہ لے رکھی ہے، کپڑوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، مٹی نے پناہ لے رکھی ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں، ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اس میں خون ہے۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ آپ کے بال کیوں بکھرے پڑے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے جسم پر مٹی نے کیوں پناہ لے رکھی ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں؟ اور آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ میں ابھی حسین کی قتل گاہ سے آیا ہوں، میں حسین کا لاشا اٹھا کے آیا ہوں اور میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے حسین کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے اور میرے اوپر کربلا کی مٹی پڑی ہوئی ہے، اور اے ام سلمہ یہ جو میرے ہاتھ میں بوتل ہے اس کے اندر میں حسین کا اور حسین کے اصحاب کا خون اکٹھا کر کے لایا۔ 10 محرم کو حضور کا خاندان اجڑ گیا، بیویاں اجڑ گئی، خاندان نبوت کے چمن کو اجاڑ ڈالا گیا، اس گلستان کے پھولوں کی کلیوں کو بکھیر دیا گیا، اور یہاں لوگ 10 محرم کو کہتے ہیں کہ کھانے پکاؤ، خوشیاں کرو، شادیاں کرو، اور تم اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھو اور تم لوگوں کی دعوتیں کرو اور پھر تم سرمے لگاؤ اور پھر تم غسل کرو۔ مجھے کوئی ایک حدیث سے آپ یہ دکھا دیں۔ امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ موضوع حدیث ہے، یہ رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب کربلا کے واقعے کے بعد جب بھی محرم کا مہینہ آتا تھا تو لوگ روتے تھے حسین کی تکالیف کو یاد کر کے روتے تھے۔ جب لوگ روتے تھے پیتے تھے تو بنو امیہ کے گنڈوں نے دیکھا کہ اس طرح تو ساری دنیا روتی ہے تو ہمارا پول کھل جائے گا کہ میرے باپ نے شہید کیا ہے، یزید نے یہ سب کروایا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو اور طریقوں پر لگا دیا کہ اس دن سرما لگاؤ گے تو آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، غسل کرو گے تو بیماریاں نہیں لگیں گی، کھانے پکاؤ گے تو دعوتیں کرو گے تو تمہارے رزق میں وسعت ہے۔ خدا کی قسم یہ سب جھوٹ ہے۔ میرے پاس کسی کو یقین نہ ہے تو میرے پاس پوری تحقیق موبائل میں پڑی ہوئی ہے، ہمارے جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں سب نے لکھا ہے یہ جھوٹ ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے یہ جھوٹ ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے یہ جھوٹ ہے، امام نسائی نے لکھا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ ان پاک ہستیوں کے لیے سازش کی گئی ہے، اور یہ نواصب و خوارج کی سازش ہے کہ لوگوں کو حسین بھول جائے، لوگوں کو اپنے قبرستان یاد آ جائیں۔ یہ محرم والے دن جا کر جو قبروں کو پکا کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ بھی جھوٹ ہے، کسی ایک حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ 10 محرم کو جا کر تم قبریں پکا۔
یہ میرے آقا کی طرف جھوٹ منسوخ کیا، اور حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا۔ میں اب بھی کہتی ہوں، میں اب بھی کہہ رہی ہوں، میری ان باتوں پر جس بندے کو بھی شک ہو یا میرے سے دلیل مانگنا چاہے تو دلیل کے لیے میں حاضر ہوں۔ میری یہ ایک دلیل کو آپ رد کر دیں، آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر خراب نہ کریں۔ میرے نبی کا گھر اجڑ گیا، تمہیں کھانے کی پڑی ہے۔ نبی کے بچے ذبح ہو گئے، تمہیں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی پڑی ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے آ کر کہا اے محمد، میں نے سنا ہے کہ آپ مشکل کشائی کرتے ہیں، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مجھے اپنا بیٹا نہیں مل رہا، صبح سے گم ہے، شام ہو گئی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھے تیرا بیٹا بتا دیتا ہوں، جاؤ جا کر اپنے بیٹے سے مل لو، لیکن ایک بات سن لو، جب تم جاؤ گے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تو اسے بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، جو اس کا اصل نام ہے اس نام سے پکارنا، اور اگر تمہیں بہت لاڈ بھی آیا تو گھر میں جا کے کرنا۔ وہ چلا گیا، جا کر دیکھا کہ باغ کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، وہ بچہ وہاں پہ کھیل رہا ہے، جا کر اس کا نام لیا، بچے کو بلایا، اسے پکڑ کے گھر لے گیا، جا کر صبح سے شام تک باپ اور بیٹا بچھڑے ہوئے تھے نا، گلے لگ کر بہت اسے چوما چاٹا، پیار کیا، محبت کی، رویا، شکر ہے کہ میرا بیٹا مجھے مل گیا۔ دوسرے دن وہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ میں اس کے اصل نام سے اسے پکاروں، بیٹا کیوں نہ کہوں؟ حضور نے فرمایا وہاں پر ایک یتیم بچہ بھی تھا، جب تو جا کے کہتا نا کہ اے میرے بیٹے، تو وہ جو یتیم بچہ تھا اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا کہ دیکھو آج اس کا باپ زندہ ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، اس کو بیٹا کہہ کے پکار رہا ہے، اس کو یہ گلے لگا کے رو رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے، کتنی محبت ہے باپ بیٹے میں، کہیں اس بچے کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو اپنے بچے کو اصل نام سے پکارنا، گھر میں جا کے لاڈ کرنا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ اسلام کتنی محبت والا ہے، کتنے ہمدرد ہے، دوسروں کا احساس کرنے والا ہے، جب سے یہ میں نے بات سنی اس دن سے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ بھائی میرے نبی کہتے ہیں کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ لاڈ بھی نہ کرو، لیکن نبی کا گھرانہ کٹ جائے اور یہاں تم کہتے ہو کہ بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھو۔ وہاں وہ بھوکے ہیں، تم یہاں دعوتیں کرتے ہو، وہاں ان کے پاس پانی نہیں پینے کے لیے، یہاں پر تم ان کے کہتے ہو کہ لوگوں کی دعوتیں کرو اور اپنے بچوں پر رزق کی وسعت کرو۔ وہاں وہ میلے کچیلے ہوئے، ان پر مٹی نے پناہ لے رکھی ہے، وہ وہاں پر 6 مہینے کا طویل سفر کرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم وہاں سے یہاں تک آتے ہیں تو ہمارا کیا حشر ہوتا ہے؟ تو وہاں پر ان کا یہ حال ہے، اور یہاں تم لوگ غسل کرنے کی تمہیں پڑی ہے، تمہیں سرمے لگانے کی پڑی ہے۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ میں روز روز ان چیزوں کو نہیں کر سکتی، کچھ لوگوں کو میری ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے بھائی، جن کو ہوتی ہے وہ میرے سامنے دلیل لے کر آئیں، ورنہ امت کو ناسبیت اور خارجیت کی طرف لے کر نہ جائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان ہستیوں کا، تو میں شروع کروں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بہت غور سے آپ نے سننا، اس لیے کہ آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دور میں، یا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدبخت بادشاہ تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا فرعون نے، اس کو کسی نجومی نے بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا نا، نجومی سے اس کی تعبیر معلوم کی تو نجومی نے بتا دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرعون نے حکم جاری کر دیا، سرکاری آرڈر جاری ہو گیا کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوگی اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے، بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے سپاہی ہر گھر میں جا کے پوچھتے، کسی کے ہاں ولادت ہوتی، بیٹا ہوا ہے تو اس کو ذبح کر دیا، بیٹی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیا۔ ادھر انہی دنوں میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، تو جیسے ہی، اور اس طرح کرتے کرتے 70,000 بچوں کو قتل کیا، 70,000 بچوں کو قتل کروایا ہے فرعون نے، کہ کہیں وہ بچہ نہ ہو، یہ وہ بچہ نہ ہو جس نے میری حکومت کو تہس نہس کرنا۔ لیکن کہتے ہیں جسے اللہ بچائے اسے کون تکلیف دے سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، فرعون کے گنڈے آ گئے، سپاہی آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ فرعون کی سپاہیاں، بچے کو اٹھایا، فوراً جلتے ہوئے تندور میں ڈال کے اوپر وہ کوئی چیز رکھی، جلتے ہوئے تندور کے اندر۔ فرعون کے سپاہی چلے گئے، پیچھے سے اوپر سے پلہ اٹھایا، بچے کو باہر نکال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جا کے دیکھا، گلے گلزار آگ بن گئی، آگ نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا، پانی میں بہہ کے پھر فرعون کے گھر پہنچے۔ جو فرعون ڈر رہا تھا موسیٰ سے، وہی بچے کو، اسی بچے کو اللہ رب العزت نے پھر اسی گھر میں بھیج دیا جس گھر سے میں اس کی تباہی کا سبب بن کر آپ پہنچے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ مومنہ عورت تھی۔ آپ نے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، بچے کو اپنی گود میں لیا، بیٹھا ہوا تھا فرعون ایک دن، اس کی داڑھی میں ہیرے لگے ہوئے تھے، جوہرات لگے ہوئے تھے، لال لگے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لالوں کو پکڑ کے داڑھی کو زور سے کھینچا، تو یہ 70,000 بچے قتل کرانا لیا، میں وہی بچہ ہوں، دیکھ تیری تباہی کیسے مچاتا ہوں۔ تو فرعون بھی بادشاہ تھا، کچھ نہ کچھ سمجھ لیا، اس نے کہا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، میں جب بھی اس کو گود میں اٹھاتا ہوں یہ میری داڑھی کو پکڑ کے کھینچتا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری داڑھی میں لال لگے ہوئے تو بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا چلو ایک پلیٹ میں پھول لے کر آؤ اور ایک میں انگارے لے کر آؤ، دونوں کا رنگ سرخ ہے، اگر اس بچے نے پھول کو پکڑ لیا، انگارے کو چھوڑ دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ سمجھدار ہے اور یہ وہی بچہ ہے، اور اگر اس نے انگارے کو پکڑ لیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ عام بچہ ہے۔ انگارے اور پھول لائے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھولوں کی طرف ہاتھ کیا تو اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، آج تیرا امتحان ہے، آج تیرا امتحان ہے، پھول نہیں اٹھانا۔ فرشتے نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے انگارے پہ رکھ دیا، آپ نے انگارہ اٹھایا، منہ میں ڈال دیا، جب منہ میں ڈالا تو آپ کا منہ جل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی زبان میں لکنت رہ رہی اس انگارے کی وجہ سے، زبان جل گئی تھی نا، تو یہ جو دعا پڑھتے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب ان کی زبان میں لکنت ہوتی تھی، ٹھیک سے بول نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے پھر یہ انہیں دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول تاکہ میں لوگوں کو بات سمجھا سکوں۔ اب یہاں پر میں جو آپ کو ٹچ دینے لگی ہوں وہ یہ یاد رکھنا ہے، کئی تندورے وچ موسیٰ علیہ السلام پے ہوئے نے، پوری اگی نے اندر نے، تو اب کچھ بھی نہیں آتا، نہ کپڑے جلائے نہ جسم جلایا، بلے گلے گلزار ہو گئی، لیکن دوسری طرف آپ انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو جلا دیتا ہے، کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ جب تندور میں ڈالے گئے تھے تو وہاں ان کا مقام تھا، لیکن جب انگارے اور پھول کی بات سامنے آئی تو وہاں ان کا امتحان تھا۔ تو یاد رکھیں کہ ویسے مقام اور ہوتا ہے لیکن امتحان میں مقام اور ہوتا ہے، وہاں پر ان کا مقام تھا، یہاں ان کا امتحان تھا۔ پھر اسی طرح آقا کریم کی طرف آپ آ جائیں، آقا کریم رات کو نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی لمبی طویل نماز پڑھا کرتے تھے، تو ایک بار حضور آقا کریم کے پاؤں میں درد ہوا، حضور نے منہ سے سی نکالی، درد ہوا، تھوڑا سا ورم پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، اور سونے محبوبہ تھوڑی سی رات کو قیام کیا کرو، آرام بھی کر لیا کرو۔ اے سونے حبیبہ آپ جب رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پاؤں میں درد ہوتا ہے تو مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں میں درد ہو، تو آپ آدھی رات کو قیام کیا کریں یا اس سے بھی کم آرام کر لیا کریں میرے سونے محبوب، کیوں اتنی ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں درد ہو یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ لیکن وہی اللہ کے نبی جب طائف کے بازار میں جاتے ہیں تو طائف کے گنڈے میرے آقا کریم کو اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ حضور کے سر مبارک سے، جسم مبارک سے خون بہ کر حضور کے جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں پر ان پہ عذاب نازل نہیں ہوا، وہ تو پوچھا گیا نا، پوچھا گیا کہ ان پر عذاب نازل کروں یا نہیں، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کیا؟ ایک طرف پاؤں میں درد ہو تو اللہ کو برداشت نہیں ہے، دوسری طرف وہی قدمین شریفین خون سے لت پت ہو گئے، پورے جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن وہاں پر تو کوئی ان پر لوگوں پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں حضور کا مقام تھا، جب پاؤں میں درد تھا تو حضور کا مقام تھا وہاں پر،
کہ اے محبوب آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں درد ہو، مجھے یہ برداشت نہیں ہے. لیکن یہاں طائف کے بازار میں حضور کا امتحان ہے. حضور آقا کریم گھر میں تشریف لائے. اب تیسری مثال سنا. گھر میں تشریف لائے، فاطمہ الزہرا بے قرار ہے. پوچھتے ہیں اے میری راحت جان، اے میرے جگر کا ٹکڑا، اے میرا سکون، آپ مجھے یہ تو بتلائیے کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا بابا جان حسن و حسین صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے، میں پریشان ہوں. حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں ابھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں. حضور باہر نکلے، ادھر ادھر تلاش کیا. جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور پریشان ہے، صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہو لیے. امام حسن کو ڈھونڈتے 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 جا کر دیکھا تو پہاڑی کے پاس ایک غار ہے اور وہاں امام حسن امام حسین موجود ہیں. ایک دوسرے کو یوں گلے لگایا ہوا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں. تو سامنے ایک بہت بڑا اژدہا ہے، سانپ ہے. صحابہ اکرام جب آگے جاتے ہیں، وہ ہیں حسن اور حسین، بھاگ کے جاتے ہیں اٹھانے کے لیے، دیکھتے ہیں اژدہا تو پیچھے ہو گیا. حضور آقا کریم جاتے ہیں، اژدہا کو سائڈ پہ کر کے حسن اور حسین کو سینے سے لگا لیں. پھر ایک دن آقا کریم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بے قرار تھی. پوچھتے ہیں راحت جان کیا بات ہے؟ بابا جان صبح سے حسن حسین نہیں مل رہے، باغ میں کھیلنے گئے واپس نہیں آئے. حضور آقا کریم پریشان ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضور کی طرف پیغام بھیجا ہے اللہ کے محبوب پریشان نہ ہو، آپ کے بیٹے بنو نجار کے باغ میں ہیں، وہاں پر جب انہیں نیند آئی تو اللہ نے 2 فرشتے بھیجے کہ میرے نواسوں کو نیند آئی ہوئی ہے، انہیں زمین پر نہ لیٹنے دینا، جاؤ جا کر پر بچھا دو اور ان پروں پر حسن و حسین کو سلا دو. حضور آقا کریم جب اس بنو نجار کے باغ میں جاتے ہیں تو حسن اور حسین کو دیکھتے ہیں تو فرشتوں کے پروں پر سو رہے ہیں. عید کا موقع ہے. امام حسن اور حسین کہتے ہیں اماں جان لوگوں کے بچوں کے اتنے خوبصورت کپڑے ہیں تو ہمارے کپڑے کوئی نہیں. رونا شروع کر دیتے ہیں. جب روتے ہیں تو فوراً جبرائیل جنت سے جوڑے لے کر آ جاتا ہے. جنتی سردار ہیں تو جنتی جوڑے ہیں. بھوک لگتی ہے تو اماں جان ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، روتے ہیں تو جیسے ہی روتے ہیں تو جنت سے کھانا آ جاتا ہے. تختیاں لکھتے ہیں دونوں بچے اماں کے پاس. اماں کس کی تختی زیادہ اچھی ہے، کس کی لکھائی زیادہ اچھی ہے؟ فرمایا نانا کے پاس جاؤ. نانا کے پاس جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں بابا کے پاس جاؤ. فیصلہ کرنا مشکل تھا نا، کیا کہتے کہ حسن کی زیادہ خوبصورت ہے یا حسین کی زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا اماں کے پاس جاؤ. اماں کے پاس جاتے ہیں تو جنت سے ایک سیب آ جاتا ہے. فرمایا اے سیدہ اس سیب کو آسمان کی طرف اچھالیں. تو جس کی تختی پر سیب زیادہ حصے میں آئے گا اس کی تختی خط زیادہ خوبصورت ہوگا. سیب کو آسمان کی طرف اچھالا جاتا ہے تو حضرت جبرائیل پر سے سیب کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. برابر میں آدھا حسن کی تختی پہ آدھا حسین کی تختی. عید کا دن ہے، حسن اور حسین رو پڑتے ہیں. کہتے ہیں نانا عید کا دن ہے، لوگ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں، ہمارے پاس تو کوئی سواری ہی نہیں ہے. نانا فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حسن کو اٹھایا ادھر بٹھایا، حسین کو اٹھایا ادھر بٹھایا، بٹھا کر تو چل پڑ گئے. جب آگے گئے تو بابا نانا لوگوں کی جو سواری ہیں تو ان کی تو پکڑنے کے لیے بھاگے بھی ہیں، تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. حضور آقا کریم بال زلفیں واللیل کی زلفیں نکال کے آدھی ایک کے ہاتھ میں آدھی دوسرے کے ہاتھ میں فرماتے ہیں یہ لو یہ تم پکڑو. تو جدھر جدھر وہ پکڑ کے گھماتے حضور سید المرسلین ادھر ادھر جاتے. آگے سے حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں 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 کتنی اچھی سواری ہے. حضور فرماتے ہیں اوے سواری کو دیکھنے والے یہ بھی تو دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں، سواروں کو بھی تو دیکھ کہ سوار کتنے اچھے ہیں. اتنے لاڈ میں کوئی پلا ہوا ہے بندہ جس کی کھلونے سید المرسلین کی واللیل کی زلفیں ہوں، جس کی سواری سید المرسلین ہو، جس کا کھانا جنت سے آئے، جس کے کپڑے جنت سے آئے، جو سوئیں تو فرشتوں کے پروں پر سوئیں، اور پھر جو جائیں تو جن کی حفاظت کے لیے اللہ سانپوں کو بھیج دے. ایسے لاڈ کائنات میں کبھی کسی کو ملے ہیں؟ کسی نبی کو بھی اتنے لاڈ نہیں ملے ہیں جتنے نبی کے نواسوں کو ملے ہیں. اتنے لاڈوں سے پالے گئے فاطمہ الزہرا کے بچے، علی المرتضیٰ کے بچے، حضور کے نواسے اتنے لاڈوں سے پلے ہوئے ہیں.
ایک دن آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک یہودی آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ